جب پرکھوں کی جب وراثت کی بات کی جاتی ہے تو وراثت میں صرف زمین جائیداد کی بات کا ہی ذکر ہوتا ہے اور اس کو ہی اہمیت دی جاتی ہے. ذہن میں فوراً پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے. تو وراثت میں وہ جو چیزیں قیمتی چھوڑ کر جاتے ہیں، جو ہیرے موتی سے بھی قیمتی ہیں، جو ان کی جو اپنی صلاحیتوں کو وہ ایک جو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل پر اور صلاحیتوں کے ذریعے ہی ایک پودے کی نشو نما کر کے چلے جاتے ہیں. اچھی باتوں کو، اچھی باتیں ان کو سکھانا اور تہذیب کا جو وہ ایک دائرہ وہ کھینچتے ہیں، وہ تہذیب کے دائرے کو اس سیاست کی اس سے باہر رکھا جاتا ہے. کیونکہ سیاست میں صرف کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس زمینیں کتنی چھوڑ کر گئے، کتنی زمینیں تھیں، کیا کس سے کتنے اسٹیٹ کے مالک کتنے تھے، کیا کیا انہوں نے بنایا تھا. تو وہ اسی کا ذکر آتا، وہ ذکر نہیں آتا ہے کہ جو وہ اپنی نیکیاں چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ دکھا کر راستہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنی نیکیوں کے آگے کوئی چیز کا سمجھوتا نہیں کیا. بھلے انہوں نے نقصان اٹھایا، اس کے بدلے میں ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اس کی قیمت چکانی پڑی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ میں سمجھوتا نہیں کیا کیونکہ وہاں پر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی سمجھوتے کی. تو اس کو نہیں کاؤنٹ کیا جاتا. آپ کو بس صرف پیسے کا ایک جو چشمہ چڑھا دیا گیا ہے آنکھ کے اوپر، تو پیسہ رہتے ہوئے بھی جب آپ ہر چیز سے مجبور ہو جائیں گے، وہ پیسہ آپ کے کسی کام آنے والا نہیں، وہی پیسہ آپ کی موت کا سبب بن جائے گا. کیونکہ جس کے آپ حوالے کر رہے ہیں اس کو یہ لالچ ہے کہ ہم کیوں اس کے پیچھے اپنا وقت دیں گے، اس کو ہٹاؤ، یہ فنش ہو، راستہ صاف ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہمارے کام آ سکتی ہیں آگے چل کے. بلا وجہ یہاں پر کیوں اتنا وقت کو صرف کرنا ہے. تو یہ پیسہ یہ چیزیں ایک ڈیولپ کرتا ہے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر. کبھی سچائی، ایمانداری، خودداری، یہ سب چیزیں جو ہے پیسہ نہیں پیدا کرتا ہے. یہ سب چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، وہ چیزیں جو لوگ کی اپنی زندگی میں کر کے جا چکے ہیں. انہوں نے ایمانداری بھی دکھائی ہے، انہوں نے خودداری بھی دکھائی ہے، انہوں نے اپنی مطلب جن چیزوں کو اپنے آپ کو ہلاک کر کے بھی ان چیزوں سے خود کو بچانے کی کوشش کیا ہے. کیونکہ کسی بھی چیز سے محفوظ رہنے کے لیے جب کہ چاروں طرف اسی چیز کا بول بالا ہو، وہاں پر اپنے آپ کو اگر بچا کر رکھ پا رہے ہیں تو ایک بہت بڑی ایک جہد کا کام ہو رہا ہے نا. یہاں پر اپنے آپ پر ایک بہت بڑی جنگ خود سے لڑی جا رہی ہے. ایک صرف جنگیں میزائل توپوں سے نہیں لڑی جاتی، ایک یہ بھی بہت بڑی جنگ ہوتی ہے. اس جنگ کو کبھی کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک جنگ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچتے ہوئے خود کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر لمحہ لڑتے ہیں. کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر کمپرومائز کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے ساتھ میں سمجھوتا کیا جائے ان سب چیزوں کے ساتھ میں. اور وہاں پر سمجھوتا نہیں ہے تو وہاں آپ کا جینا مشکل کرنے والے لوگ مشکل کرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں. ہاں، کہ کیسا یہ جی کر بتائیں گے. تو وہاں تو ہر لمحہ جنگ چل رہی ہے نا. تو جب خود کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے تو یہ جنگ تو دکھائی بھی نہیں پڑتی ہے. انسان خود کو وہ اندر ٹوٹتا رہتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتے 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 مکمل ایک دن ڈھیر بن جاتا ہے. لیکن بننے کے بعد بھی افق کے اوپر ایک ستارہ بن کر چمک جاتا ہے. وہ آسمان کے اوپر وہی ستارہ بن کر چمک رہا ہوتا ہے، یہ نہیں چمک رہا ہوتا ہے جس نے سب کالا پیلا کرنے کے بعد میں بہت ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہوں، بہت بڑے اس پر جا کر بیٹھ گیا ہو. ہاں، بہت بڑی اس نے جو ہے پوزیشن پا لی ہو، ہائر اتھارٹیز کے اندر چلا گیا ہو. وہ نہیں پاتا. جس نے جنگ لڑی ہے اپنے آپ کو وہاں پر ثابت قدم رکھتے ہوئے، وہ اگر مسمار بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو گرا بھی دیا جاتا ہے، اس کا وجود ختم بھی بالکل برابر ہوتا ہے، ان کی نظروں میں تو ختم کے برابر ہوتا ہے، لیکن وہی افق کا ستارہ بن کر چمکتا ہے. اس کو بولتے ہیں وراثت. ان کو ورثے میں لو جو لوگ دے کر چلے گئے ہیں.
خودداری، ایمانداری، پرہیزگاری، نیکی، تقوی، لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنے کا جذبہ، ان لوگوں نے کم سے کم اتنا تو سمجھا کر، جو سمجھانے والے تھے، جو سب کی باتیں نہیں کر رہی ہوں، اتنا تو سمجھا کر چلے گئے ہیں کہ انسان کے اندر ایک احساس جیسی بھی کوئی چڑیا رہتی ہے، اور اگر وہ چڑیا مر جاتی ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ ہاں، احساس کسی چڑیا ہے، اس کا نام احساس ہے، وہ ہر انسان کے اندر رہتی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے تو وہ انسان نہیں بچتا ہے، پتھر بھی نہیں ہوگا، وہ انسان بچتا نہیں ہے، پتھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے وہ تو خدا کے علم میں ہوتا ہے، اب اس کے بارے میں میں کیا بتا سکتی ہوں، وہ تو خدا کے علم میں ہے نا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کا درجہ کیوں دیتا، کس بنا پر دیتا؟ بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اشرف المخلوقات اللہ نے درجہ دیا ہے نا، کہ ایک انسانی شکل کو دیکھ کر کہہ دیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ ہاں، تو اسی لیے کہا ہے نا کہ ساری مخلوق میں اشرف بنا دیا ہے انسان کو، تو وہ احساس ہے۔ اگر یہ اس کی بیداری نہیں رہتی ہے، احساس مر جاتا ہے، تو وہاں پہ انسان نہیں رہ جاتا، پتھر نہیں رہتا ہے۔ پتھر کی مثال بلا وجہ دیتے ہیں، پتھر تو الگ چیز ہے، وہ کائنات کی چیزوں میں سے وہ پتھر ہے۔ انسان اور پتھر کا کیا مشابہ ہے؟